ہم بھائیوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، ہمیں کیونکہ آج سحری میں ہے، صبح جو ناظرین ہمارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کیسے مسجدوں میں جائیں اور گھروں سے کیسے جمعے کی تیاری کریں، کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو برابر سمجھانا چاہوں گا کہ ایک مثال دے کر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم دریا سے پانی لینا ہے تو دریا تک جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ تک بارش آ جائے تو بارش آپ تک پہنچتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی دلیل۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان دنوں حج عمرے کے لیے عمرے پہ جاتے ہیں، تو لگ رہا تھا ان کی بھی بات ہو جائے تھوڑی سی ساتھ ساتھ۔ عمرے پہ جانے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اس کی زیارت ہوئی نہیں کہ خانہ کعبہ لوگوں کو بلا کر دیتا ہے، خانہ کعبہ لوگوں کو بلا کر دیتا ہے، لیکن رمضان اس بارش کی مانند ہے کہ جو آ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر 11 مہینے 12 مہینے کو کمپیئر کریں آپ ساتھ میں تو کسی مہینے کے 10 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن بڑے اہم ہیں۔ محرم کی بات کہ 9-10 محرم بہت اہم دن ہے، رجب کی بات کہ 27 رجب بہت اہم دن ہے۔ ویسے ایام اہم دن ہوتے ہیں، شعبان ہے، شب برات، کسی مہینے کے اسپیسیفک دن ہوتے ہیں، لیکن رمضان وہ خاص مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، ہر گھڑی اہم ہے، کیا بات ہے۔ مطلب اگر آپ سو رہے ہیں اس نیت سے کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے، سحری میں اٹھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، سحری کھاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا، میں نے کہا قابل فخر نہیں، قابل مذمت بات ہے۔ حضور نے فرمایا سحری کرو، یہ برکت والا کھانا ہے، تو سحری کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سحری کر کے فجر کی نماز کی تیاری، اس کے بعد آپ آئیں تو روزہ رکھا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر روزے کے درمیان نماز پڑھتے پڑھتے آپ پھر افطار کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ افطار کریں یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ظاہر اس کی ہم تو ثنا بیان کرتے ہیں اسے بیٹھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تراویح کا اہتمام ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تراویح کے اہتمام کے بعد پھر سو جائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھاؤں گا کہ رمضان کی جو کیوری ہے نا، یہ ہر گھڑی رحمت والی ہے، مطلب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جب ان قیمتی لمحات میں جمعہ آ جائے تو کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ دنوں کا سردار ہے، مطلب سارے دن مطلب یہ وہ دن ہے کہ جس کے صدقے ہمیں اس دن میں دنیا ملی، لوح قلم عرش و اعظم سب چیزیں اس دن میں ملی، بارش ملی ہے، یہ جو جمعے کا دن ہے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ جو دن ہے نا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں اس جو جمعے کا دن ہے، سنت مبارکہ یہ ہے کہ سرما لگائے۔ آج سرما لگاتے بہت سے لوگ کم ہے نا، اب میں دیکھتا ہوں آنکھیں آج کل سرمے سے خالی ہوتی ہے، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ سرما لگانا چاہیے، نہانا چاہیے، خوشبو لگا کر مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہیے، ایک سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ بتاؤ آج جمعے کا دن ہے، کس نے صدقہ دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے میں نے صدقہ دیا ہے۔ پھر کہا اچھا بتاؤ آج جمعے کا دن ہے، کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہ میں نے عیادت کی ہے۔ اچھا آج جمعے کے دن ہے، بتاؤ کون جنازے میں شریک ہوا ہے کسی کے؟ پھر کھڑے ہو کے صدیق اکبر میں نے کیا ہے۔ اچھا آج جمعے کے دن ہے، بتاؤ کس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو کے میں نے روزہ رکھا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ 4-5 کام جس میں یکجا ہو جائے، اللہ پاک اسے قطعی جنتی بنا دیتا ہے۔ آج جو جمعے کا دن ہے، ہمیں اس بات کی یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو کٹتے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس کسی مریض کی عیادت کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ جنازہ گزر رہا ہو سائڈ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس عجیب سا ایک منظر ہو چکا ہے۔ دیکھیں جمعے کے دن میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ ہے اتنی فضیلت والا مہینہ میں مل چکا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو رمضان آنے پر خوشی کرے، جانے پہ غم کرے، رمضان اس کے لیے باعث مغفرت ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آج پہلا جمعہ ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جمعہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پاک سب کو میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان مکہ مدینہ عطا فرما دے۔ کیا بات ہے، تو یہ جمعہ آنے کی ہم خوشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس نیت سے کہ رمضان خوش ہوگا، رمضان خوش ہوگا تو رحمان خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب آخری جمعہ جو آئے گا، الوداع کا جمعہ آئے گا، ہم غم کریں گے کہ رمضان جا رہا ہے، تو رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرنے والا حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اس کے لیے باعث مغفرت ہو جاتا ہے۔ تو یہ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سرور آپا آپ کی جانب آؤں گا، کیونکہ بڑی ناپ تول کے بات کرتی ہیں سرور عسکری آپا، اور پروردگار نے بڑی صلاحیت عطا کر رکھی ہیں آپ کو۔ جمعے کی بات ہو رہی ہے، اور جمعے کے فضائل تو میرے خیال سے بیاں ہو ہی گئے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی کچھ مانگتا ہے نا، علامہ صاحب والی بات آ گئی کہ وہ اپنے لیے ہی مانگتا ہے۔
لیکن پہلے وقتوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھائیوں میں محبت، جب تک شادی نہیں ہوتی محبتیں رہتی ہیں. آج کل کا المیہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کون سا ایسا جن آ جاتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم بھی آ جاتا ہے اور دوریاں بھی اختیار کر لی جاتی ہیں. کیوں؟ ابرار میرے خیال میں جن نہیں آتا ہے بلکہ ان کی بیویاں آ جاتی ہیں. ان کی بیویاں آ جاتی ہیں تو اچھا اب وہ مختلف ماحول سے آتی ہیں، مختلف گھرانوں سے آتی ہیں، مختلف تربیتوں کے لیے بھی آتی ہیں، تو وہ آ کر بہت زیادہ پریشانیاں کریٹ کرتی ہیں. اور جب وہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے دل دور ہو جاتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر بھائی چاہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے ہیں. اور ہم کو کیونکہ یوم جمعہ کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے تو دنیا در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی. یقیناً ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین میں شمار ہیں، اور یوم جمعہ جو کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور یوم جمعہ کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم کو علم دین سیکھنا ہے. اور دین کا علم سیکھتے ہوئے جب یوم جمعہ گزاریں گے تو پروردگار عالم اس کو قبول مقبول فرمائے گا. کیا بات ہے. خرم بھائی آپ کی جانب آؤں گا. سماجیات کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن ٹاپک آج دو ہی ہیں میرے پاس. ایک شب جمعہ، کیونکہ مذہبی شخصیات ہیں تو یہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. مجھ جیسے نا علم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی ہمیں کیسے رمضان کے احترام کرنا ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ آئے تو خوشی منائے، جائے تو آنسو بہائیں، کہ پروردگار ہم خوش نصیب تھے کہ آپ نے ہمیں رمضان دیا. واللہ عالم ہم حق ادا کر پائے یا نہ کر پائے. دیکھیں، رمضان ایک ہمارے لیے ایک ایسا گفٹ ہے جو خالق دو جہاں نے 30 دن کے لیے. اچھا، یہ جو 30 دن ہے، جس طرح انسان کی زندگی میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے. اس سسٹم میں اگر آپ اینٹی وائرس ڈالتے ہیں تو وہ ایک، میں مثال دے رہا ہوں کمپیوٹر کی، کہ کمپیوٹر کے اندر جب اینٹی وائرس ڈلا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے اوپر حملہ ہونے والے وائرس جو ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ رمضان آپ کے لیے ایک اینٹی وائرس کی پوزیشن ہے، اور اس میں آپ کو 30 دن جو ہے وہ ایک روحانی شخصیت آپ کی بن سکتی ہے. کیونکہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ کھولنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ جو قریب آنے کا ایک موقع ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محبت کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں.